بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین کے مسائل پر کچھ بات ہو رہی ہے. ایک بات چلتی رہتی ہے اکثر لوگوں میں کہ جس کمرے میں بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے ہاں تو 40 دن گزرنے کے بعد اس کمرے کو دھویا جاتا ہے، اس کے سامان کو دھویا جاتا ہے، رنگ روغن کیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ کمرہ جہاں پر بچے کی ولادت ہوئی وہ ان کے خیال میں ناپاک ہو جاتا ہے. اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. ویسے صفائی تو اچھی چیز ہے، مگر گھر یا کمرہ کے ناپاک ہونے کا تصور غلط ہے اور توہم پرستی ہے. عورت غیر ضروری بالوں کو لوہے کی چیز سے کیا دور کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر ضروری بالوں کے لیے عورتوں کے لیے چونا، پاؤڈر، صابن وغیرہ استعمال کرنے کا حکم ہے. لوہے کا استعمال ان کے لیے پسندیدہ نہیں مگر گناہ بھی نہیں ہے. ایام میں یعنی ایام حیض میں استعمال کی ہوئی چیزیں ناپاک نہیں ہوتی، چاہے وہ فرنیچر ہے، چاہے وہ نیا سوٹ ہے، چاہے وہ چارپائی ہے، چاہے وہ پانی پینے کے استعمال کے برتن ہیں. کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ کسی چیز کو نجاست نہ لگے. نجاست لگنے سے چیز ناپاک ہوتی ہے. ایام مخصوصہ میں خاتون قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ زبانی پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ ہاتھ لگا سکتی ہیں قرآن حکیم کو، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں اور نہ ہی طواف کر سکتی ہیں. لیکن وہ دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں بطور دعا کے ان کو پڑھا جا سکتا ہے، جو صبح و شام دعاؤں میں عادی ہیں دعائیں مانگنے کے، دعائیں کرنے کی، اور اس میں کچھ وہ دعائیں بھی ہیں جو قرآنی آیات ہیں تو وہ بطور دعا کے پڑھ سکتی ہیں، بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتی. عورتوں کے سر سے اکثر بال اکھڑتے رہتے ہیں تو ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ مسئلہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ عورتوں کے سر کے بال بھی سطر میں داخل ہیں، اور جو بال سطر میں آ جاتے ہیں ان کا دیکھنا بھی نامحرم کو جائز نہیں. اس لیے ان بالوں کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ کسی جگہ زمین میں دبا دینا چاہیے. کوئی خاتون اگر ہے اور وہ ایام میں ہے، ایام حیض ہیں یا نفاس کے دن ہیں، تو کیا اگر ان دنوں میں اسے کوئی تکلیف ہے، مثلاً کوئی جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، تو کیا وہ دم کرا سکتی ہے؟ تو یہ بات اس کے لیے جائز ہے. وہ خود تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن کوئی اور اگر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اسے دم کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ایک لڑکی کو اگر پہلی مرتبہ خون آیا اور 1-2 دن آ کر بند ہو گیا، پھر 15 دن وہ پاک رہی یا اس سے زیادہ، پھر وہ 1 دن خون آیا، تو یہ خون جو ہوتا ہے یہ استحاضہ کے ایام اس کو کہا جاتا ہے، اور 15 دن کے فاصلے کی وجہ سے دونوں خون علیحدہ ہیں، اور 3 دن سے کم ہونے کی بنا پر یہ دونوں مرتبہ جو آیا یہ حیض کا خون بھی نہیں ہے بلکہ یہ استحاضہ ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک حائضہ نہیں بنی. اگر 1-2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ ایک عورت کو اگر خون آیا 1 دن یا 2 دن اور اس کے بعد بند ہو گیا تو کیا اب وہ نہانا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے اس پر غسل کرنا؟ تو اس صورت میں غسل کرنا، نہانا واجب نہیں، کیونکہ 3 دن اور 3 رات یہ کم از کم مدت ہے حیض کی. تو 1 دن یا 2 دن کا آنا یہ استحاضہ شمار ہوگا. تو اب اس کو نہانا واجب نہیں ہے بلکہ وضو کر کے وہ نماز پڑھ لے. لیکن اس میں یہ احتیاط کیا کرے کہ نماز کے آخر وقت تک انتظار کر لینا مستحب ہوتا ہے. یعنی عصر کی نماز ہے تو عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنی ہے لیکن ذرا تاخیر کر کے. اگر ایک عورت ایسی ہے کہ اسے ایام عادت سے 4 دن پہلے خون آ گیا اور تقریباً 11 دن جاری رہا، اس کے بعد پھر پاکی کا زمانہ آ گیا یعنی وہ جاتا رہا، تو اس خون کا شرعی طور پہ کیا حکم ہوگا؟ یعنی کہ ایک خاتون ہے، اس کی عادت ہے اسے ہر مہینے 7 دن یہ سلسلہ رہتا ہے اس کا، اور کسی مہینے وہ وقت سے 4 دن پہلے آ گیا
یعنی 7 دن اس کی عادت تھی، لیکن وہ وقت سے 4 دن پہلے آ گیا اور 4 دن پہلے آ کر 11 دن تک جاری رہا، تو اب اس کو صورت کیا ہوگی؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایام عادت سے پہلے آنے والا خون استحاضہ شمار ہوگا، یعنی 4 دن جو وقت سے پہلے آئے ہیں وہ استحاضہ ہوگا، اور اس کے بعد جو 7 دن ہوں گے وہ حیض کے شمار ہوں گے۔ تو اس لیے استحاضہ کے دنوں کی نمازیں اور روزے قضا کرنے پڑیں گے، یعنی 4 دن کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اور ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی عورت کو ایام عادت کے 3 دن گزرنے کے بعد خون آیا، عادت 7 دن کی تھی مگر 12 دن خون آتا رہا، ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یعنی کہ وہ اپنی عادت جو اس کی تھی مثلاً 5 تاریخ کو تھی تو وہ 3 دن کے بعد ہوا، یعنی 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو شروع ہوا، اور عادت اس کی 7 دن کی تھی، تو اس صورت میں شروع کے جو 4 دن ہیں وہ حیض کے شمار ہوں گے اور باقی استحاضہ کے ہیں، اور اس صورت میں عورت کی عادت بدل چکی ہے، لہذا اگلے مہینے اسی طریقے سے 4 دن خون آنے پر عادت جدید مستحکم ہو جائے گی، اس لیے استحاضہ کے جو ایام ہیں ان کی نمازیں قضا پڑھنی پڑیں گی۔ ایک خاتون ایسی ہے کہ اسے 3 دن خون آنے کی عادت ہے، لیکن ایک مہینہ میں ایسا ہوا کہ 3 دن کے بعد بھی خون آتا رہا، اب اگر وہ 10 دن پورے ہو کر بند ہو گیا یا 11 دن پر بند ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ خون 10 دن پورے ہونے پر یا کم پر بند ہو جائے تو سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی، لہٰذا ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں، یعنی تھے تو اس کے 3 دن پہلے، اب اس بار زیادہ ہو گئے، اپنے وقت پہ آیا ہے لیکن وہ ہے زیادہ، 10-11 دن تک چلا گیا، تو اب اگر وہ 10 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ ختم ہو گیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی ہے، لہٰذا ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں، کوئی قضا وغیرہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر یہ سب دن جو ہے اس کے یعنی کہ 9 دن ہیں 10 دن ہیں یہ حیض کے شمار ہوں گے، لیکن اگر 11 دن پر یا زیادہ پر بند ہوا، یعنی 10 دن پہ سے بھی بڑھ گیا، 1 دن یا 2 دن بڑھ گیا، تو وہی عادت کے 3 دن حیض ہوں گے اور باقی استحاضہ کے ہوں گے، اس لیے 11ویں دن نہانے اور بقیہ 7 دن کی نمازیں قضا پڑھ لیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک عورت کی عادت تو 7 دن کی تھی لیکن اسے 6 دن آ کر بند ہو گیا، تو اس کے بعد نہ آیا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ یعنی عادت اس کی ہے 7 دن کی لیکن خون آتا رہا 6 دن، 7ویں دن ختم ہو گیا، تو اس صورت میں اگر خون بند ہو گیا ہے تو اسے غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ وہ بظاہر پاک ہو چکی ہے، لیکن عادت کے 7 دن پورے ہونے تک اس سے خاوند اس کے قریب نہیں جا سکتا، وہ 7 دن پورے کرے گا چونکہ عادت اس کی 7 دن کی تھی، کیونکہ ممکن ہے کہ دوبارہ شروع ہو جائے اور نماز وہ شروع کر دے گی پاک ہونے کے بعد۔ ان ایام میں یعنی عورت وہ ماہانہ ایام ہوں یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کے ایام ہوں تو ان دنوں میں وہ تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی وظائف پڑھتی ہے، مثلا حزب العظم کوئی پڑھ رہی ہے خاتون تو وہ پڑھ سکتی ہے، دلائل و خیرات کوئی پڑھ رہی ہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن اس میں جو آیات قرآنی آیات جو آئیں گی تو ان کو بھی بطور دعا کے پڑھ سکتی ہیں، دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ ان ایام میں عورت جہاں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہاں عورت مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ مکہ مکرمہ میں ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی، اور ان ایام میں جو عورت ہے وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتی، اعتکاف کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر دوران اعتکاف ایام شروع ہو گئے ہے شروع ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں اسی دن کی قضا کرے گی جس دن اعتکاف ٹوٹا تھا۔ روزے کے دوران اگر ایام شروع ہو جائیں تو پھر روزے کے دوران اگر یہ شروع ہو جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ چاہے نفلی ہو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اگر رمضان کا فرض روزہ ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا لازم ہوگی، روزہ رکھنا پڑے گا، رمضان کا ہوگا تب بھی بعد میں قضا کرے، اور اگر نفل روزہ شروع کر لیا تھا تو بعد میں وہ بھی قضا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔